السلام علیکم مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا انرجیٹک ریمائنڈر ذوالحجہ کے مہینے میں نہایت اہم، پسندیدہ اور نبی علیہ السلام کی ایسی سنت جس کو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا، اس کے حوالہ سے ہے قربانی اور اس سے متعلقہ احکامات۔ سب سے پہلا حصہ آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ قربانی کے لیے کون سا جانور سنت کے مطابق، سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں، سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی میں استعمال کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اس کے حوالے سے آج کا مختصراً یہ کلپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ الانعام آیت نمبر 142، 143، 144، 142، 143، 144 کے اندر بہیمۃ الانعام یعنی وہ جانور، وہ چوپائے جو قربانی کے لیے مشروع ہیں، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ان میں اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ بکری نر اور مادہ، اور جو اس کی جنس ہے۔ بھیڑ میں دمبا آ جاتا ہے، ترکی دمبا آ جاتا ہے، جو گاچی والا ہمارے پنجاب میں جس کو کہا جاتا ہے، یا چتکبرا مینڈا جسے کہا جاتا ہے، اور بکرے میں دیسی بکرا، پہاڑی بکرا، یا اس سے متعلقہ جو اجسام بکرے کی ہیں وہ شامل ہے۔ دوسرا، جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبادہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے لیے جو جانور ہونا چاہیے اس کے اندر عیب نہ ہو۔ عمر سے پہلے عیب کا جاننا بڑا ضروری ہے، یعنی وہ جانور کانا نہ ہو، جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، کانا پن نظر آ رہا ہو، وہ جانور لنگڑا نہ ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ بیمار نہ ہو، جس کی بیماری ظاہر نہ ہو، اور چوتھے نمبر پر ایسا کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، نہایت ہی کمزور ہو۔ کچھ لوگ کرتے ہیں چلو جانور لے آتے ہیں، قربانی کرنا ہے نا، تو قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے وہ خوبصورت، موٹا، تازہ، صحت مند ہونا چاہیے۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 1163 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ دھوندا ہونا ضروری ہے۔ اب اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی نہ کرو اس جانور کی مگر وہ جو دھوندا ہو، جو مصنع ہو، یعنی بکرے کے اندر جو پہلے سال کی عمر گزار کے دوسرے سال میں آ گیا ہو اور اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے، اسی طرح گائے میں بھی، اونٹ میں بھی، بھیڑ بکری میں بھی۔ اور اگر کسی دشواری پریشانی کی وجہ سے مصنع نہیں مل پاتا، دھوندا نہیں مل پاتا، یا مارکیٹ میں دھوندے شارٹ ہو گئے ہیں، یا ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھیڑ کا جزا جو 1 سال کا ہو، بھیڑ کا بچہ، یہ صرف رخصت بھیڑ کے بکرے کے لیے ہے۔ بکری یا اس سے متعلقہ جانور جو ہیں، اس کی قسم کے جانور کا بچہ 1 سال کا قربانی کے لیے نہیں لگے گا، صرف مصنع جو جزا ہے بھیڑ کا جو 1 سال کا ہو گیا ہو وہ کفایت کر جائے گا، لیکن حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ جانور جو ملے وہ دھوندا ہو۔ اس کے بعد جہاں پر عیب کی بات آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ کانا، بیمار، لنگڑا اور کمزور جانور۔ اسی طرح ایک حدیث موجود ہے، حضرت جری بن قلیب رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، بڑے سکہ تابعی ہیں، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کیا آدھے سینگ اور ٹوٹے ہوئے سینگ والا جانور اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ان جانور کی قربانی نہ کریں جن کے سینگ ٹوٹے اور کان پھٹے ہوئے ہیں، یعنی جس کا کان پھٹا ہوا ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ یا زیادہ تر حصہ اس کا پھٹا ہے، کٹ گیا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں۔ جس کا سینگ آدھے یا آدھا سے زیادہ ہے
اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اس طرح قربانی کے حوالے سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ حاملہ جانور کہ جس طرح نر اور مادہ ہے، مادے میں بکری ہے، بھیڑ آ جائے گی مادی، پھر گائے، اونٹنی، جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت اگر وہ حاملہ ہو تو اس کے پیٹ سے جانور نکل آتا ہے، اس کا بچہ نکل آتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی کہ اس کو پھینک دینا چاہیے۔ ہم نے تو صرف جانور قربانی کا لیا ہے، اس کا جو بچہ نکلے گا وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، مباح نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنے میں ہی ہے، یعنی مادہ جانور کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا، اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ مردہ حالت میں نکلا ہے تو اس کا ذبح اس کی ماں کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہو گیا، یعنی مادہ جانور کو ذبح کیا تو وہ بچہ بھی حلال ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے جانور خریدنے میں احتیاط اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور جو اصول بیان کیے ہیں ان کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنانے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوا خیر تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی وہ بشری حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔